جو کوفے والے تھے جو امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا، جنہوں نے خط لکھ کے، تو وہ شیعہ تھے اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مطلب چیسٹ بیٹنگ کرتے ہیں اور مون کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہماری وجہ سے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ جی سسٹر السلام علیکم، بات کریں۔ السلام علیکم، کیسے وعلیکم ہیں سر؟ السلام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سسٹر، شکریہ بہت بہت آپ کا۔ جی تو میں کال کر رہی تھی دہلی انڈیا سے، اور میں جی بریلوی سسٹر، فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ جی تو میں ایکچولی اسلامک اسٹڈیز میں نے آنرس کیا تھا، تو تب سے میں مجلس وغیرہ میں جاتی ہوں، تو مجھے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا وہاں سے، پر میرے نا کچھ ڈاؤٹس ہے جو میں نے خمنی صاحب کی ویب سائٹ میں بھی میں نے ڈالے تھے، پر مجھے وہ کلیئر ہوئے نہیں، تو میں نے سوچا جی میں آپ سے ایک بار پوچھ لوں۔ جی سسٹر، جی، اور میرا دوسرا کویشچن ہے، آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے، کیونکہ یہاں پہ جی نا سب لوگ یہی بولتے ہیں کہ جو کوفے والے تھے جو امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیا، جنہوں نے خط لکھ کے، تو وہ شیعہ تھے اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مطلب چیسٹ بیٹنگ کرتے ہیں اور مون کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہماری وجہ سے امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ تو اس کا اگر آپ مجھے تھوڑا سا کچھ جی پروف سسٹر، دے اس کا سکیں جواب تو۔ یہ ہے، دیکھیں کہ شیعہ کا مختلف معانی ہے۔ ایک اس زمانے میں کہ کوفہ جب اسلام ابھی نیا آیا تھا، تو ہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب رسول ہم، صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد فتوحات بڑھ گئے ہیں، تو کافی سارے اچھا، علاقے فتح ہو گئے تھے اور لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن یہ وہ ہم، سرکاری اسلام تھی جس میں اہل بیت علیہ السلام کا کوئی رول نہیں تھا۔ لوگ اہل بیت اچھا، علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ جو لوگ فتح کرتے تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کے مخالف تھے اور دشمن تھے۔ شام فتح ہو گیا، اچھا، مصر فتح ہو گیا، کوفہ فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا۔ عراق میں یہ تھا کہ بعض صحابہ ایسے وہاں پہ مستقر ہوئے جو اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ تھے، مثلا عبداللہ ابن مسعود وہاں پہ آئے، ہم، وہاں پہ رہتے تھے، اور یہ کافی عالم بھی تھے۔ حذیفہ ابن الیمان وہاں پہ آئے، اس طرح کے ہم، لوگ۔ سلمان فارسی مدائن میں آئے، یہ خلفاء کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے۔ تو اس سے یہ اچھا، یہاں پہ ماحول یہ بنا کہ یہ لوگ کچھ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں تھی، عراق والوں کے دل میں۔ ہم، پھر جب پھر جب عثمان کا زمانے میں بغاوت ہوئی اور لوگوں نے، عثمان نے اپنے اقوام کو، اپنے قبیلے کو مسلمانوں پہ مسلط کیا تھا، اور اس کے گورنر جتنے تھے سب بنی امیہ کے تھے، اور ہم، وہ جو مرضی مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ سارا ہمارا ذاتی مال ہے، جتنے اسلام کے کنگڈم ہے یہ ہماری ذاتی اور ہم، قبائلی مال ہے، اب اس میں جس طرح مرضی ہم کھائیں، اور کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور عثمان جو ہے وہ وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ تو ہم، یہ اس کے گورنروں کا یہ رویہ تھا لوگوں کے لیے ساتھ، تو لوگوں نے بہرحال اس کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی، اور اس کو بالخصوص کوفے سے بہت سارے لوگ گئے، کیونکہ کوفہ جو تھا، شام جو تھا، وہ معاویہ کے ہاتھ میں تھا، معاویہ وہ عثمان کے اپنا کزن تھا، ہم، لیکن کوفے میں اس طرح نہیں تھا۔ کوفے سے اور مصر سے کافی سارے لوگ آئے، اور بالخصوص کوفے والے، اور مدینہ کے لوگ بھی تھے، مدینہ منورہ کے لوگ، صحابہ تابعین، یہ بھی عثمان کے خلاف تھے اکثریت۔ تو عثمان کو جب قتل کیا گیا، پھر ان لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی ہے۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی ہے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی اپنا دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا۔ تو امیر ہم، المؤمنین علیہ السلام کی حکومت کی وجہ سے یہ لوگ مزید امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہچانے، اور ان سے اہل بیت علیہ السلام کی معرفت مزید بڑھ گئی، کیونکہ زیادہ عرصہ تو نہیں تھا، 4.5 سال ان کی حکومت رہی، ان کے خطبے دیکھے، ان کا سیرت دیکھا، تو لوگ ان کے کافی گرویدہ ہو گئے تھے۔ اب ہم، یہ لوگ جو تھے، یہ اس طرح شیعہ نہیں تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مان لیں، منصوص مان لیں۔ یہ لوگ اچھا، ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے تھے، صرف عثمان کو ظالم سمجھتے تھے کہ عثمان نے بیت المال میں خیانت کیا، عثمان کے مخالف تھے، اور معاویہ کیونکہ عثمان کا کزن ہے، اور ہم، وہ اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی، عثمان معاویہ کے بھی یہ مخالف تھے۔ تو یہ جو ہم، اس زمانے میں عراق والوں کو شیعہ کہا جاتا تھا، اس طرح نہیں تھا کہ یہ شیعہ اس طرح تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہوں اور ان کے امامت کے قائل ہوں، نہیں، وہ کہتے تھے جس طرح ابو بکر صحیح خلیفہ تھا، عمر صحیح خلیفہ تھا، یہ بھی صحیح خلیفہ ہے۔ اچھا، اور جنگوں میں یہ سپورٹر کس کے تھے؟ عائشہ ہم، کے خلاف اور معاویہ کے خلاف یہ سپورٹر تھے علی علیہ السلام کے۔ اور شیعہ کے اچھا، لفظی معنی یہی ہے، شیعہ کے لفظی معنی یہ سپورٹر۔ تو یہ ہم، جو تاریخ کے کتب میں لکھا ہے کہ عراق والے شیعہ تھے، وہ اس طرح شیعہ نہیں تھے
کہ وہ امیر اچھا المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہوں. وہ سپورٹر کے معنوں میں، یعنی پولیٹیکل پارٹیز کے میں جو کانفلکٹ ہے مسلمانوں میں، صفین کے جنگ میں، جمل کے جنگ میں، وہ سپورٹ کرتے تھے علی علیہ السلام کی. اچھا، اچھا اب اس طرح نہیں ہے کہ کوئی جس معنی میں ہم شیعہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل اس طرح کے لوگ نہیں تھے، یہ لوگ بھی تھے لیکن یہ نہایت کم تھے. کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں دیکھا تھا، ان کی حدیث سنی تھی، وہ غدیر میں انہوں نے بیعت کیا تھا، وہ بیعت یاد تھا، یہ لوگ تھے، کم تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے. لیکن جو واسٹ میجورٹی لوگوں کی تھی نا، ان کو غدیر وغیرہ کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں. وہ تراویح بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ جی تراویح بھی پڑھتے تھے، اور ابو بکر عمر سے بہت محبت کرتے تھے. لیکن جنگوں میں علی علیہ السلام کے سپورٹر تھے، کس کے خلاف؟ معاویہ کے خلاف یا عائشہ کے خلاف، اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے. تو ان لوگوں نے، یہ عراق کے یہ لوگ تھے اور یہ شیعہ کہلاتے تھے. تو ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غداری کی، اور بنی امیہ نے بھی غداری کی. انہوں نے دعوت دی امام حسین علیہ السلام کو عراق آنے کی. جب اب بنی امیہ کے لوگ بھی تھے اس میں، صرف یہ عراق کے لوگ نہیں تھے، بنی امیہ نے بھی دعوت دی عراق آنے کی. اور پھر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. اور انہوں نے جو دعوت دی تھی اس پہ وفادار نہیں رہے، ٹھیک ہے نا. اور بعد میں یہ لوگ بہت بچتا ہے، اور انہوں نے دوبارہ مختار کے قیادت میں ان لوگوں نے دوبارہ انقلاب کیا، امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو انہوں نے قتل کیا. تو یہ لوگ شیعہ نہیں تھے، یہ ان کا شیعہ کہلاتے تھے، لیکن کس معنوں میں؟ سیاسی، یہ سنی تھے لیکن سیاسی سپورٹر تھے علی علیہ السلام کے. جو جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے نا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کوفہ والوں سے کہا کہ تم غدار ہو، تم ہماری شیعہ غدار ہو. تو وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم جو ہمارے سیاسی سپورٹر کہلاتے ہو، تم جو ہم سے محبت کا ادعا کرتے ہو، تم غدار ہو. وہ سب اہل سنت میں سے تھے، شیعہ کوئی نہیں تھا.